یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ نہیں تلاش کرتے، ان کو بس اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسوؤں اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریں، نہ انہیں ڈرائیں نہ پریشان کریں، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیو کرتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، اور جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا تھا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں انشاءاللہ۔ دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، آئیں اجتماعی دعا کریں۔ یا اللہ، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ پرکشش۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اللہ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے، اسے خیال زوال کیسا۔
اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ یا رب، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، اور نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکن طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ یقین، اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔